حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، یہ تو بنیادی بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری، جب تک ایمان نہیں ہوگا بھلے کچھ بھی ہو جائے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، پہلی بات سرکار کی، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک ایمان قبول نہ کر دو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اگلی بات جو سرکار نے فرمائی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سرکار نے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ پہلی بات فرمائی ایمان کے بغیر جنت نہیں، اور دوسری بات فرمائی ایمان کامل نہیں ہوگا تب تک جب تک آپس میں محبت کا رواج نہ ہو، جب تک آپس میں محبت کا تعلق نہ ہو۔ گویا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے باہم محبت کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ان دونوں کی محبت کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اور ایمان تو بنیاد ہے، ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ تو جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ آسانی سے گرتی نہیں ہے۔ اگر ایمان بھی ہے اور دل میں مومن کی نفرت بھی ہے، ایمان کامل نہیں، ہم اپنی چار دیواری کو دیکھ لیں، چار دیواری کو دیکھ لیں، اگر خالی بلاک لگا دیے جائیں تو اس کی زندگی کم ہوتی ہے، لہذا ان بلاکوں پر پلستر کو چڑھایا جاتا ہے تاکہ بلاکوں کی زندگی بڑھ جائے، بلاک مضبوط ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ یہی حال ہے ہمارے ایمان کا، ایمان تو قبول کر لیا، اس ایمان کو بڑھانا ہے، مضبوط کرنا ہے، گھٹنے والے اعمال نہیں کرنے۔ ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کی نفرت اس کے ایمان کو کمزور کرنے والی، اور ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کی محبت ایمان کو کامل اور مضبوط کرنے والی۔ تو کامل اور مکمل اور مضبوط ایمان ہوگا تو پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ بات نمبر 1، جنت میں تب تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ ہو۔ نمبر 2، ایمان جس کو جنت میں جانے کے لیے لازمی جزء قرار دیا گیا وہ مکمل تب تک نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ پھر اگلی بات سرکار نے فرمائی اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اگلی بات فرمائی سرکار نے کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں وہ راستہ نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ گر کی بات نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ حل نہ بتاؤں، ایسا حل کہ جس حل پر چل کر ایک ایمان والے کے دل میں دوسرے ایمان والے کی محبت پیدا ہو سکے۔ یعنی ایک کام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گر کی بات، پتے کی بات، اگر وہ گر کی بات، پتے کی بات آپ نے پلو سے باندھ لی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جس محبت کو مانگا گیا ایمان کی تکمیل کے لیے وہ محبت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ فرمائے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے افش السلام، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ آپس میں ظاہر کافر کو تو سلام نہیں کر سکتے، جس بندے کے لیے دل میں میل کو چیل ہے اس کو سلام کرنا شروع کر دو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سلام کے کلمات یہ پیغمبر کا نسخہ ہے محبت پیدا کرنے کا۔ تو جو دل کے اندر کدورت ہے، اگلے کے لیے نفرت ہے، اس نفرت کو ختم کرنا ہے، ہم سلام کو پھیلائیں، وہ نفرت ختم ہو جائے گی، نتیجتاً محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو جنت میں داخلہ یقینی ہوگا۔ تو اس روایت کے اندر پیغمبر نے 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1، ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ نمبر 2، ایمان کی تکمیل کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جو گر ہے، نسخہ ہے محبت پیدا کرنے والا، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلانا ہے۔